السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 ہوگا انشاءاللہ، 42 سے لے کر 44 تک، 42 سے لے کے 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، ارسلنا ہم نے بھیجے، الا طرف، امم من قبلک، امتوں کی طرف، من قبلک آپ سے قبل۔ یہ جو ارسلنا ہے اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بھیجنا، تو یہاں پر اس کا معنی ہم نے رسول بھیجے۔ امم جو ہے یہ امت کی جمع ہے، امم یہ ہم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور جو ہے کا معنی ہوتا ہے ماں، اور کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ جو جہاں سے کسی کے وجود کا سبب بنے، جو جیسے ماں، دادی، نانی، اس طرح پیچھے جائیں، پردادی وغیرہ، تو جو امت ہے اصل میں یہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہ سے ہی بنے گی۔ امت بھی جو قوم ہے وہ اپنے والدین سے، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، اور کے معنی جڑ بھی ہوتا ہے، جی پودے کی جڑ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ سارا پودا اسی سے بنتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے پکڑا انہیں، بِالْبَأْسَاءِ تنگ دستی سے۔ یہ باس آپ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف سے، بیماری سے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ یا يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ سب عاجزی کریں۔ زاد را عین، عاجزی کرنا۔ یہ باسائی والضرائی تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ بقرہ میں۔ یہ جیسے ضرر ہے، ضرر کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہی ہوتی ہے نا، زاد را ضرر۔ اور یتضرعون میں زاد را عین، اس کا معنی عاجزی، اور اس کے اور معنی جو ہیں عربی لغت میں، جیسے قرآن میں ہی آتا ہے ذری، زاد را یا عین، اس کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں جو جہنمیوں کا کھانا ہوگی، اور جو سرخ رنگ کی جھاڑی پانیوں میں ہوتی ہے، دریاؤں میں، اس کو بھی ذری کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اس کے بے قیمتی ہونے کی طرف اس کے مانے جاتے ہیں۔ تو عاجزی کیا ہوتی ہے؟
عاجزی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے کمزور، گھٹیا اور عاجز شو کرنا۔ یہ لغت آپ کو دلچسپی کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بتائی، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے امتوں کی طرف بھیجے، بریکٹ میں رسول کریں، آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو ہم نے انہیں تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا، ان کو قوموں کو، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ فلولا، تو کیوں نہ، اذ جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، آیا ان پر، باسنا، ہمارا عذاب۔ ابھی آپ نے یہ لفظ پڑھا، تنگ دستی، عذاب۔ تضرعوا، ان سب نے عاجزی کی، یہ بھی آپ نے ابھی پڑھا پچھلی آیت۔ ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل۔ یہ بھی آپ سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وزینا، اور مزین کر دیا اور آراستہ کر دیا، سجا دیا، لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے، الشیطان ما، جو کچھ، کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ تو کیوں نہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عاجزی اختیار کی، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کے لیے شیطان نے جو وہ کام کرتے تھے اسے مزین کر دیا، اسے خوبصورت بنا دیا۔ فلما، پس جب، نسو، بھول گئے، یہ نسیان آپ نے کل پڑھا تھا۔ ما ذکروا، وہ جو نصیحت کیے گئے تھے، یہ ذال کاف را ذکر آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی نصیحت بھی ہے، اس کا معنی کئی دفعہ اس کا معنی قرآن بھی آتا ہے، آسمانی کتابیں آتی ہیں، ذکر اذکار بھی آتا ہے، نماز بھی آتا ہے، نصیحت بھی آتا ہے، بے ہی، اس کی، فتحنا، تو ہم نے کھول دیے، فاتحہ، کھولنا، فتح بھی یہیں سے ہوتا ہے، جو کسی کوئی طاقتور قوم جنگ میں کمزور قوم پر فتح حاصل کرتی ہے تو اصل میں اس کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں اس قوم کے لیے، تو اس کو اس طرح لنک کریں اور یاد رہے گا۔ فتحنا، کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، اب وابا، دروازے، باب کی جمع باب، کل شیء، ہر چیز کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فرحو، وہ اترائے، انہوں نے فخر کیا، انہوں نے غرور، گھمنڈ کیا۔ فارغ کو دیکھیں تو فارا، ہاتھ تا لگا دیں تو فرحت بن جائے گا، جو خوشی ہوتی ہے، اس کا معنی خوشی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اس قدر خوش ہونا یا فرحت ہو بندے کو کہ وہ اترانے لگے، بما، اس پر جو، اوتو، دیے گئے تھے۔ یہ اوتو اور عطا کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان کی ساؤنڈ ایک ہے، عین تو الف، عطا کرنا، دینا، اور عطا، الف تا، عطا، تو ساؤنڈ کی مدد سے ہم ان کے معنی یاد رکھتے ہیں۔ اوتو، وہ دیے گئے، پیسو ہے۔ اخذناہم، ہم نے پکڑا انہیں، بغتتن، اچانک، یہ بھی آپ 2-3 دن سے پڑھ رہے ہیں، یہ لفظ 2-3 بار آیا ہے، اب قیامت کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ اچانک، بغتتن، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اس وقت وہ نا امید ہو چکے تھے۔ تو واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور میم
ہونے والے جیسے مفعول میں ہوتا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ جو بچتا ہے وہ با لام سین ہے، تو یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ بس جب بھول گئے وہ سب جو نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترائے، جو کچھ وہ دیے گئے تھے اس پر اترانے لگے، تو ہم نے انہیں پکڑا اچانک، تو اس وقت وہ ناامید ہو کر رہ گئے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ساری امیدیں ہوا ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں، آج کی آیات میں جو باتیں ارشاد فرما رہا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے، اور پہلی امتوں اور پہلے واقعات اس لیے بھی نازل کیے جاتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ ہو، اور پہلے نبیوں کے واقعات کا پتہ چلے اور پہلی امتوں کا۔ اللہ فرماتا ہے آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور ان امتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جیسے آپ کو جھٹلا رہے ہیں اس طرح جھٹلایا، مذاق بھی اڑایا اور نافرمانیاں بھی کی، حد سے گزرے، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اگر یہ آپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور آپ کو ہر لحاظ سے تنگ کر رہے ہیں، تو ان کی رسی ڈھیلی ہے، بس ان کو بھی پکڑا جائے گا، اور اللہ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا، ان کو ضرور پکڑا جائے گا اور کامیاب آپ ہی ہوں گے۔ پھر ہم نے ان کو پکڑا کیسے؟ تنگ دستی سے اور بیماری سے۔ ان پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا، طرح طرح کی بیماریاں آئیں، طرح طرح کی تنگ دستیاں آئیں، اور وہ پس کے رہ گئے۔ اور ایسا کیوں کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجز بنے۔ ایک اور بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، آپ نے سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کئی لوگ انسانوں کے سامنے بڑے عاجز بنتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے لیکن رب کے سامنے۔ جس طرح رب کے سامنے عاجزی اختیار کی جاتی ہے، بے بسی اختیار کی جاتی ہے، انسانوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بندہ اسی طرح کرے تو یہ شرک کی طرف جا سکتی ہے بات۔ ویسے بھی اسلام انسان کو عزت دیتا ہے، دلیل نہیں کرتا، تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے حالات اگر اس کے کمزور ہیں تو اللہ کے سامنے ہی بیان کرے۔ کئی لوگوں سے اس طرح لپٹ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ان کا حق نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کو کسی سے کوئی کام ہے، اللہ نے جو کسی کو قوت طاقت دی ہے اس کے اندر تحت الاسباب کی بات کرتے ہیں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں میری مدد کریں جو اس کے اختیار میں ہے، لیکن بار بار اس کو کہنا بھی انسان کو عاجزی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کو پھر یاد کروا دیں اگر وہ بھول جائے تو، وہ پھر بھی نہیں کر رہا، تو پھر بار بار کہنے سے کہنے والا انسان عاجزی کی طرف جاتا ہے، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تکلیف اور تنگ دستی ہی سیدھے راستے پر آنے کا علاج ہوتی تو پھر ان پر جب عذاب ہمارے آئے
تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ وہ ایسے بدبخت نکلے کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے جو برے عمل کرتے تھے ان کو اور خوبصورت بنا کر دکھا دیا۔ حالانکہ جو اچھی قسمت کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو تکلیف کئی طرح سے آتی ہے۔ کبھی کبھی تو آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ درجات بلند کرتی ہے، کبھی کبھی یہ گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، چھوٹی موٹی سزا کے طور پہ ہوتی ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، کائنات کو وہی چلاتا ہے، اچھے اور برے حالات کا مالک وہی ہے، تو وہ اپنے برے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں، وہ پھر اس میں بھی کیڑے نکال کر اور اپنے برے کاموں کو کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کے حق میں دلائل دیتے ہیں اور برے کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ یا تو موت ان کا کام تمام کر دیتی ہے اور آخرت کے لیے گھاٹے والے بن جاتے ہیں، یا اللہ نے اگر قسمت میں لکھا ہو تو دنیا پر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں پڑتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہ کے کام نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے راستوں سے اپنے فضل سے ہمیں بچائے اور اپنے راستوں پر رکھے۔ اگلی آیت میں ہے کہ جب پھر وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، یعنی جو آسمانی کتابوں کی نصیحت تھی، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ کیا مطلب کہ ان کو عیش و عشرت دے دی، اس پر وہ اترانے لگے، گھمنڈ غرور کرنے لگے۔ کبھی اللہ نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو نعمتوں کا بہت زیادہ ہونا بھی آزمائش ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ سب کچھ دے تو اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، یا اس کو اپنی قوت اور اپنی عقل اور اپنی فنکاری کا نتیجہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ آپ سے زیادہ عقل مند، آپ سے زیادہ فنکار، آپ سے زیادہ ذہین لوگ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو جب وہ گھمنڈ اور غرور پر اتر آئے تو پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اور اس وقت وہ نا امید رہ گئے، ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا گیا، ان کے سارے وسائل تباہ کر دیے گئے، ان کے سارے ہنر ان کو نہ بچا سکے، ان کی قوتیں اور ان کے جو انہوں نے اپنے آپ طریقے اختیار کر رکھے تھے وہ کچھ کام نہ آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور دونوں جہانوں میں اپنے فضل سے کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو تیرے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان پر اپنی خاص مہربانی فرما، ہمیں دنیا میں بھی عیش و بہار نصیب فرما اور آخرت میں بھی عیش و بہار نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ ہم تیرے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر تیرا فضل نہ ہو تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس نیکی کو کر سکیں، یہ محض تیری مہربانی اور فضل ہے، اس کو جاری رکھنا اور اس کے بدلے ہمیں صراط مستقیم اور دونوں جہانوں کی عیش و بہار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔